اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی. تو انشاءاللہ دیکھیے آیت نمبر 29 آج پڑھیں گے. یہ تقریباً 28 آیات. اس میں تو غزوہ خندق کا بیان تھا، لیکن یہاں سے آگے انشاءاللہ آگے مطلب جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس میں کوئی نئی بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ ترجمہ پہلے دیکھتے اس کے بعد میں سمجھاتی ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی ہے، اگر تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو، وزینتہا اور دنیا کی ساز و سامان کو چاہتے ہو، فتعالینا تم آؤ ہماری طرف، امتعکن ہم تمہیں فائدہ دیں گے، اسرحکن اور ہم تمہیں رخصت کر دیں گے، سراحا جمیلا اچھی طریقے سے رخصت کرنا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن اگر تم لوگوں کی چاہت اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ اور آخرت یعنی آخرت کے طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ تو بے شک اللہ پاک نے محسنات کے لیے تیار کر رکھا ہے، من کن تم عورتوں میں سے، اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر. انشاءاللہ آیت کے شان نزول پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس میں جو مسائل اور جو باتیں آ رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں سمجھا دیتی ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ امہات المؤمنین یہ جو ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرچے کے اضافی کا سوال کیا تھا. ویسے تو جو ضرورت کی حد تک ان کی ضروریات تھی وہ اللہ کے پیغمبر پورا فرماتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ظاہری باتیں فتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت کی کثرت تھی، تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہم بھی اپنے خرچے کی زیادتی کے مطلب طلب کریں. تو انہوں نے کہتے اللہ کے پیغمبر سے کچھ مطلب خرچہ زیادہ مانگا تھا، اور اس پر تمام ازواج جو تھی وہ متحد تھی، یعنی سب کا یہ تقاضا تھا، تمام ازواج مطہرات اس چیز میں شامل تھی، سب نے یہ چیز مانگی تھی. انہوں نے یہی چیز چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مصارف میں، ہمارے خرچ میں کچھ وسعت کی جائے، کچھ مطلب زیادتی کی جائے. تو اس سوال کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کے ذریعے سے پریشان ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اس لیے آپ نے تمام ازواج مطہرات جو تھے نا ان سے کنارہ کش ہو گئے آپ، یعنی آپ نے تمام ازواج مطہرات کو ناراضگی اختیار کر لی. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ 1 ماہ تک میں کسی بھی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک جگہ پر یعنی بیٹھ گئے تنہائی میں. جب صحابہ کرام میں یہ خبر پھیلی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مخلص صحابہ کرام تھے وہ تو اللہ کے ذات، اللہ کے پیغمبر کے لیے اپنے جان اور مال تمام چیزیں صرف کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہی صحابہ کے بیچ میں کچھ منافقین بھی تھے جو مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے اور طرح طرح کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے. جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو مسلمانوں میں سے جو منافقین تھے کہتے انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی، سب کو فارغ کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ بھئی ایسے کیسے ہو گیا ہے اچانک. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے پاس اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ کو اجازت دی گئی، عمر فاروق کو اجازت دی گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر یعنی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کے درمیان ایسی باتیں پھیل رہی ہیں کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ تو پھر عمر فاروق نے آپ سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں جا کر مسلمانوں کو یہ بات بتلا دوں تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر تم چاہتے ہو تو جا کر بتلا دو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے آپ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب، انہی میں بیچ میں ظاہر بات ہے منافقین میں تھے، سبھی تھے، آپ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی، یہ بات غلط ہے۔ تو اس سے پھر اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یعنی آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ آیت نازل کی، اس آیت کا پس منظر یعنی یہاں پر مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں دیکھیے واقعات ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ایک دوسرا واقعہ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ اب بالکل خاموش تھے، اب کچھ بھی بات ارشاد نہیں فرما رہے تھے، اس لیے کہ ان تمام ازواج نے مل کر، جیسے وہ گروپ بندی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے سب نے مل کر آپ علیہ السلام سے اپنے مطلب خرچے کی اضافی کا سوال کیا تھا کہ ہمارے مصارف، ہمارے خرچے کو آپ زیادہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام کو ان کی اس بات سے اذیت ہوئی تھی، تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ بالکل خاموش مطلب تشریف فرما تھے۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تشریف لائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اجازت نہیں دی۔ پھر اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی، تو آپ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ تو دونوں باہر کھڑے ہو کر پریشان ہو گئے کہ کبھی بھی اس طرح ہوا نہیں ہے کہ ہم آئے اور اللہ کے پیغمبر ہمیں اجازت نہ دیں، یہ کیسے آج ہو گیا کہ یعنی آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ ورنہ تو دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو رب کریم نے کیا بیان کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا تو ان کے بغیر ٹائم ہی نہیں گزرتا تھا۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میرے سامنے رہا کرو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی مجھے مطلب میری طبیعت اچھی رہتی ہے، ان کی شان ایسی تھی۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، وہ دونوں باہر ہی کھڑے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق دونوں اندر آئے اور آپ علیہ السلام یعنی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے پیغمبر مسکرا لیں، تھوڑا سا مسکرائیں، تھوڑے سے مطلب خوش ہو جائے۔ تو اسی دوران کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میری بیوی مجھ سے خرچے کی اضافی کی مطلب طلب کرتی، اضافی خرچہ مانگتی، تو میں اس کی گردن اڑا دیتا اسی وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرائے، یعنی ہنسے تھوڑے سے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام ازواج مطہرات کو کہ تم سن رہے ہو، تم لوگ سن رہے ہو کہ ازواج مطہرات کو، یعنی عمر کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے اسی ٹائم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان ہی کچھ عجیب سی ہے، فوراً کہتے وہ اٹھے اور حضرت اپنی بیٹی کی طرف بڑھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، اگر آپ کی خوشی اور آپ کی رضامندی اسی میں ہے تو میں اپنی بیٹی کا اسی وقت سر اتار دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے اور وہ بھی اپنی بیٹی کی طرف بڑھے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہو تو میں اسی وقت آپ کے سامنے اپنی بیٹی کا سر اتار دیتا ہوں۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منع فرمایا کہ نہیں، میں سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اور تمام ازواج کے پاس کہ 1 مہینے تک میں تم لوگوں کے پاس نہیں ہوں گا، اور آپ علیہ السلام کنارہ کش ہو گئے ان سے، یعنی علیحدہ ہو گئے۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ اس آیت میں دیکھیں، آیت کو سمجھے، آیت میں اللہ پاک نے بطور خاص حکم دیا ہے کہ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک،
آپ اپنی زوجہ یعنی تمام ازواج سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم لوگ طلبگار ہو دنیا کی زندگی کے اور اس کے زینت کے، یعنی اگر تم لوگوں کی چاہت ہے کہ جیسے باقی عورتیں زندگیاں گزارتی ہے، وہ ظاہری بات ہے اپنی دنیا کے خواہشات پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اگر تم لوگ بھی یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، فتعالینا، میرے پاس آؤ، امتعکن، میں تم لوگوں کو دنیا میں سے بہت کچھ دے دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دنیا زمین اور آسمان کے خزانے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو عطا کیے گئے تھے، میں دوں گا تو تم لوگوں کو بہت کچھ، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اسرحکن سراحا جمیلا، میں تم لوگوں کو اچھی طریقے سے اپنے ساتھ علیحدہ کر دوں گا، یعنی تم لوگوں کو طلاق دے دوں گا، کہنے کا مقصد یہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے، اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل کی ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے تم اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ مجھ سے، مطلب اس لیے کہ ایک تو ان کی عمر کم تھی اور اللہ کے پیغمبروں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر جائے کہ جس سے مجھے بھی اذیت ہو اور بعد میں یہ بھی پچھتائے، تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں ضرور جس طرح مطلب جس طرح آپ کا حکم ہوگا تو میں اسی طرح کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت تلاوت کی، تو اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر میں بہت کم تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک عجیب سی سمجھ اور عقل عطا کی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھ ہونے کے لیے کیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کروں گی، بلکہ میں ہمیشہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو چاہتی ہوں اور میں آپ ہی کے ساتھ رہنا قبول کروں گی، مجھے دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے آسائشوں کی یعنی زینت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے صحبت کو اپنے لیے کیا کرتی ہوں، منتخب کرتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا، تو کہتے اس جواب سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ کھل اٹھا، یعنی خوشی کے اثرات صاف طور پر آپ علیہ السلام کے مطلب چہرے پر نمایاں ہو گئے، اور اس کے بعد یعنی اس ٹائم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور 9 کے بعد پھر آپ کے لیے باقی نکاح حرام کر دیے گئے کہ مزید آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں دیکھیں کچھ مسائل آ رہے ہیں، یہ تو ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لیکن اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں، مسائل جس میں آ رہے ہیں وہ طلاق کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ دیکھیں طلاق کی اقسام ہوتی ہیں مختلف، ویسے تو بنیادی طور پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی مرد اپنی بیوی سے صاف لفظوں میں کہے، ایک دفعہ یا 2 دفعہ، کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو فوراً طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جو نام ہے طلاق رجعی، اسی مناسبت سے ظاہری بات ہے اس پر حکم لگے گا، تو یہاں پر طلاق رجعی میں پھر یہ حکم ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر طلاق بائن میں کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے یعنی وہ رجوع نہ کرے، کوئی بھی مرد جو ہے وہ بیوی سے رجوع نہ کرے، تو اس صورت میں پھر عدت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو طلاق رجعی ہے وہ طلاق بائن کا حکم اختیار کر لیتی ہے، خود بخود، چاہے مرد دے یا نہ دے، خود بخود اگر عدت گزر جائے تو پھر اس صورت میں طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ پھر میاں بیوی کو دوبارہ جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ بھول گئے ہیں کہ لائن اپنی میوٹ کریں، کوئی ان کو بتا سکتے ہیں، میں نے تو کہا ہے، پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا، لائن میوٹ سے میں بولتی رہی ہوں۔ تو طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں کہ اس میں مرد کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیا کرے، وہ رجوع کرے،
اور اگر طلاق مغلظہ ہو جائے تو پھر قرآن نے حکم دیا ہے کہ فلا تحل له من بعد، اس کے بعد پھر بیوی ہمیشہ کے لیے مرد پر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک صورت ہے حلالے کی صورت، کہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح کرے، وہ اپنی مرضی سے اس کو پھر طلاق دے، پھر اس کی عدت پوری ہو تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دوسری صورت دیکھیے، یہ تو چلے اس پہ بھی کافی تفصیلات ہے، جو بھی موقع نہیں ہے اس طلاق کے موضوع پہ بات کرنے کا، لیکن طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تفویض طلاق۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو کہ نکاح نامے پر باقاعدہ اس کے لیے الگ خانہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تفویض طلاق کی دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ ایک صورت تفویض طلاق کی یہ ہوتی ہے کہ مرد طلاق کی طلاق کا جو اختیار ہے وہ عورت کو دے دے، لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مسلک پر ہم ہیں، جس امام کو یعنی ہم فالو کرتے ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ یہ وقتی ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر وقتی طور پر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اگر تو تم چاہو تو تم طلاق اپنے آپ پر واقع کر دو، لیکن یہ صرف وقتی طور پر، جیسے ایک مجلس میں کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت عورت کو اختیار ہے، اگر مرد نے اختیار دے دیا ہے تو عورت کو اختیار ہے، اگر وہ طلاق خود اپنے اوپر واقع کرنا چاہے تو اس کو اسی وقت، مطلب وہ جب بولے گی تو اس کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس میں طلاق رجعی والی بات نہیں ہوتی، نہ طلاق مغلظہ والی بات ہوتی ہے، طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے۔ اگر وہی عورت اسی مجلس سے اٹھ کر دوسری جگہ چلی گئی تو یہ تفویض ختم۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اب جیسے طلاق کے موضوع پہ میاں بیوی کی بات چل رہی تھی، مرد نے بیوی کو تفویض طلاق کی حیثیت دے دی، لیکن پھر انہوں نے ٹاپک چینج کر لی، کسی اور بات پہ بات چیت شروع ہو گئی تو بھی اختیار ختم۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کل ہمارے جو نکاح نامے بنے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس میں عام جو پڑھے لکھے خاص طور پر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پوری زندگی کے لیے، جب مرد اس پہ سائن کر لیتا ہے، اس نشان پہ ٹک لگا دیتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری زندگی کے لیے عورت جب بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دینا تو وہ طلاق دے سکتی۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کا تعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وقتی، صرف جس ٹائم ان دونوں کی بات چیت ہو رہی ہو، جب تک وہ اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اگر موضوع چینج ہو گیا تو ختم اختیار۔ اگر عورت نے ایک جگہ چینج کر کے دوسری جگہ چلی گئی تو بھی اس سے اختیار کیا ہو گیا ہے؟ بتائیں، وہ ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دی تھی، لیکن دوسرے کابرین فرماتے ہیں جو دوسری آیت، جو یعنی دوسرا مسئلہ اس آیت سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ تفویض طلاق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی زوجہ کو نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے ان کو طلب طلاق کی اجازت دی تھی کہ اگر تم لوگوں کی طلب ہے، تم لوگوں کی چاہت ہے تو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار بھی مرد کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ عورت کو طلب طلاق کا اختیار دے، جس کو تخییر کہا جاتا ہے، تخییر طلاق، کہ اگر وہ طلاق کو اختیار کرنا چاہے، وہ مطالبہ کرنا چاہے، وہ مرد سے اس چیز کی طلب کرنا چاہے، اور اگر مرد اپنی خوشی سے پھر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو اس کو زبردستی اس پر کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے، دیکھیں الفاظ کو سمجھے۔ قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم لوگوں کو دنیاوی طلب ہے، دنیا ہی چاہتے ہو، دنیا کی زیب و زینت ہی چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، دنیا بھی تمہیں دوں گا ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ سے کیا کر لوں گا؟ جدا کر لوں گا۔ یہ حکم دیکھے خاص تو ویسے ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی دنیا کی چاہت نہیں کی، اپنے دل میں رکھی۔ ظاہری بات ہے جب ان کے دل میں اس چیز کی چاہت نہیں تھی، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کی چاہت اپنے دل میں رکھی، نہ کبھی خواہش اللہ سے کی۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہم احیینی فی زمرۃ المساکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ، مجھے زندگی میں بھی مساکین کے ساتھ رکھیے گا رب کریم، اور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کر دیجیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو کبھی بھی دنیا کی طلب اپنے دل میں رکھتے ہی نہیں تھے، تو آپ کی چاہت تھی کہ ازواج مطہرات بھی اس چیز کی طلب اپنے دلوں میں نہ رکھیں، اس لیے کہ دیکھیں
نبی کی جو صحبت تھی ازواج مطہرات کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ تھی، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک، اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کے متاع کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر اپنے پاس سے ان کو کیا کر دو، علیحدہ کر لو۔ لیکن یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو میاں بیوی ہے ان کو ایک درس دیا ہے، یعنی فقہا فرماتے ہیں وہ درس کیا ہے کہ کبھی بھی بیوی کو مرد سے دنیاوی چیزوں کا تقاضا بے انتہا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا ضرورت، وہ تو لازم ہے مرد پر، وہ بات تو حقوق میں آ جاتی ہے، وہ تو مرد پر لازم ہے کہ اس نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے خرچے اٹھانے ہیں، اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کرے اس کو کرنا پڑے گا۔ لیکن مرد کو اس حد تک پریشان رکھنا کہ اس کی بس کی بات نہ ہو اور ضروریات سے زیادہ عورت کے لیے مطالبہ کسی بھی مرد سے کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی چیز نے انسان کو حسن سلوک سکھایا اور میاں بیوی کے درمیان خوشی سے زندگی گزارنے کا یعنی طریقہ کار بتلا دیا کہ کبھی بھی تم دنیا کی چاہت نہ کرو، اس لیے کہ جو دنیا کی چاہت ہوتی ہے یہ بعض اوقات جدائی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جب ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر بات لڑائیوں تک جاتی ہے، بدگمانیوں تک جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں مطلب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر کار اس کا نتیجہ جو ہے وہ طلاق تک جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے حکم دیا تھا کہ انہیں بتاؤ ان ازواج کو کہ اتنی بڑی نعمت جب تمہیں ملی ہے نبی کی صحبت، تو اس کے مقابلے میں دنیا حقیر ہے۔ اگر تم دنیا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اور میں تمہیں اچھی طریقے سے کیا کر دوں گا، رخصت کر دوں گا۔ آگے پھر اگلی آیت میں دیکھیں فرمایا گیا ہے ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو، آخرت کی گھر کی طلبگار ہو، فإن اللہ اعد للمحصنات، تو بے شک اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے محصنات کے لیے۔ محصنات کیا ہے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے، اللہ کے رسول کی رضا ملے اور آخرت میں مجھے کامیابی ملے، تو قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر انسان کو حکم دیا ہے کہ تم محسنات میں داخل ہو جاؤ۔ محسنات کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی تشریح میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، دوبارہ انشاءاللہ بات کو واضح کرتی ہوں۔ محسنات، محسنین، محسنات مؤنث، محسنین مذکر، مطلب یہ الفاظ دونوں ہی استعمال ہوئے قرآن کے اندر۔ حدیث جبریل میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ اخبرنی عن الاحسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول احسان کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ تو بات کو سمجھنا، اللہ کے پیغمبر نے بہت اچھے لفظوں میں جواب دیا۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنہ تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لوگو اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے گویا کہ تم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اپنے دل کی کیفیت یہ نہ بنا سکو تو پھر اس صورت میں کس طریقے سے عبادت کرو؟ گویا کہ اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محسنات، احسان۔ یہ چیز عبادات میں اللہ پاک انسان سے چاہتے ہیں کہ تم اسی طریقے سے عبادتیں کرو، نماز پڑھو، روزے کی حالت میں ہو تو پورا دن یہی دھیان رکھو کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ اللہ کی ذات مجھے کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کیا کیفیت پیدا کرو کہ اللہ پاک تمہیں کیا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی چیز کا ذکر ہے یہاں پر۔ فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم یعنی چاہت رکھتی ہو اللہ کی رضا کی، ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی، والدار الآخرتی اور آخرت کے گھر کی، فإن اللہ اعد للمحصنات، تو بے شک اللہ پاک نے محسنات کے لیے تیار کر رکھا ہے، منکم تم میں سے، اجرا عظیما، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے کیا تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر۔ اسی طرح پھر اسے اگلی آیت میں دیکھیں حکم دیا گیا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی بھی بیوی کسی بھی ظاہری بے حیائی کی طرف آئے، یعنی گناہ کی طرف آئے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم دگنا کر دیں گے اس کے لیے عذاب
وَمَن يَقْنُتْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دوہرا عذاب دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیں، پہلے تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اگر تم ساتھ رہنا چاہو تو ساتھ رہو، اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر اللہ کے پیغمبر سے تم علیحدگی اختیار کر لو۔ ساتھ ساتھ پھر حکم دے دیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم ذرا برابر بھی بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس طرح رب کریم نے تمہیں بہت سارے انعامات سے سرفرازہ ہے، تو اسی طریقے سے اللہ پاک تمہارے لیے عذاب کو بھی کیا کر دیں گے؟ دگنا کر دیں گے۔ اب بات یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، یہ جو فضیلت ہوتی ہے نا، یہ ہم سب کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب نبی کے ازواج یہ ایک بہت بڑا مرتبہ تھا، بہت بڑا مقام تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مخصوص عورتوں کو اللہ پاک نے اس چیز کے لیے منتخب کیا تھا، وہ عورتیں بھی پاک عورتیں تھیں، ازواج بھی پاک تھی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر نبی کی صحبت میں رہ کر بھی تمہارا ذہن بے حیائی کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، تو پھر تمہارے لیے عذاب بھی کیا ہوگا؟ دوہرا ہوگا۔ تو اسی طرح میری بہنوں دیکھیں، اس کا تعلق چلے ازواج مطہرات اس امت کی سب سے پاکیزہ بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، لیکن یہ حکم رب کریم نے تمام انسانیت کے لیے ضابطہ، یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی فضیلت والی جگہ پر ہو تو وہاں پر گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو دوہرا یعنی عذاب ملے گا۔ مثال کے طور پر اب ہم سب اس پاک مہینے میں ہیں، رمضان کے مہینے میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو باقی دنوں کے بنسبت اس پر ہمارے لیے کیا ہے؟ ڈبل گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نہیں بھی ہے تب بھی وہ اس پاک مہینے میں ظاہر بات ہے موجود ہے، رمضان کے مہینے میں موجود ہے، تو اس روزوں کی فضیلت، رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس میں تم گناہ کرو گے تو پھر اس پر اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کیا کریں گے؟ زیادہ سخت کریں گے بنسبت آپ دنوں۔ اس لیے کہ دیکھیں، تمام اسباب بند کر دیے، شیاطین کو بند کر دیا گیا جو سب سے بڑا سبب ہے گناہ کا۔ اس کے علاوہ حکم دیا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، روزے سے انسان کی شہوت ختم ہوتی ہے۔ تو شیطان انسان سے بے حیائی کرواتا ہے، خواہش یعنی جو نفس ہے وہ انسان سے بے حیائی کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ دونوں ذرائع ہمارے لیے بند کر دیے۔ جب وہ دونوں ذرائع بند ہو گئے تو ظاہر بات ہے گناہ کرنے کی کوئی یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ بندہ گناہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود عادت سے مجبور ہو کر اگر ہم گناہ کریں گے تو قرآن کا حکم ہے یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم انسان کو عذاب دیں گے، دگنا عذاب، یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ ڈبل شمار کیا جائے گا۔ اور جس طرح گناہ ڈبل شمار کیا جاتا ہے اسی طرح پھر نیکی بھی ڈبل شمار کی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات جو تھی، جو پاک بیویاں تھی، ان کا ہر عمل یعنی وہ اس کے لیے آگے قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ اجرہا مرتین، ہم تمہارے اجر کو دوہرا شمار کریں گے۔ تو اسی طرح دیکھیے ازواج مطہرات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اس پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں جن کو اللہ پاک نے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھے، اگر ہم بھی ایسی حالت میں، ایسی جگہوں پر، جیسے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ اب جس وقت میں ہم موجود ہیں یہی بات ہم سامنے رکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو رب کریم اس نیکی کو بھی ہمارے لیے کیا کر دیں گے؟ بڑھا چڑھا کر ثواب دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں نفل کی ادائیگی کرتا ہے تو نفلوں کی ادائیگی پر اللہ پاک اس کو فرائض کے بقدر ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس پر جتنا ثواب ملتا ہے تو رمضان میں نفلوں پر اللہ پاک اتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ جو فرائض ہے اس کے لیے 700 گنا بڑھا کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، وہاں پر بھی گناہ اور ثواب کی یہی بات ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر ہم گناہ کریں گے تو گناہ ڈبل، اور اگر اس جگہ بیٹھ کر ہم کوئی نیکی کریں گے تو نیکی ہمارے لیے کیا کی جائے گی؟ دوہری کی جائے گی۔ تو یہ قاعدہ قانون اللہ پاک نے متعین کر دیا ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ ہم بڑھائیں گے تمہارے لیے عذاب کو دگنا۔
وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اس کو بتائیں اجر کتنا عطا کریں گے؟ دوہرا اجر عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت عزت والی روزی، عزت والی جگہ۔ آگے پھر اگلی آیت میں مزید حکم دیا گیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے ازواج، تم انسانیت میں سے، عورتوں میں سے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی اپنے درس میں کہہ چکی ہوں، اب دوبارہ کر رہی ہوں کہ اگرچہ خطاب پیغمبر کو ہو یا پیغمبر کے ازواج کو ہو، لیکن یہ خطاب بتائیں کس کو ہوتا ہے؟ تمام مسلمانوں کو۔ یہاں پر خطاب ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو، لیکن اس خطاب میں ہم سب کیا ہے بتائیں؟ شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ خطاب ان کو بھی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اس کا دوسرا ترجمہ کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ اے مسلمان عورتوں، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور اگر کوئی دین کے قریب ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اے ایمان والی عورتوں، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو آگے حکم کیا ہے؟ اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام باقی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کی مخالفت سے بچتی رہو گی، یعنی تقوی اختیار کرو گی، تو ہی بہتر ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ فلا تغزعن بالقول، کبھی بھی تم بات کرتے وقت اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو۔ اصول کو سمجھیے گا۔ دیکھیں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات یعنی انتقال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے تمام ازواج کا نکاح مسلمان مردوں پر حرام قرار دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود وہ تو پاک بیویاں تھیں، وہ جو مرد تھے وہ بھی پاک تھے۔ اس وقت کے جو صحابہ کرام کے دیکھے غزوہ خندق میں کتنے واقعات آپ کو سنا چکی ہوں، معلوم ہوا کہ وہ مرد بھی کتنے پاکیزہ تھے، وہ عورتیں بھی کتنی پاکیزہ تھی۔ پھر بھی اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے کہ فلا تغزعن بالقول، بات کرتے وقت اپنی بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرو۔ اگر تم کسی مرد سے بات کر رہی ہو تو اس صورت میں اپنے بات کے اندر تم نرمی پیدا نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کی وجہ بیان کر دی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک یعنی بیماری پیدا کر دے یا پھر حرص پیدا کر دے اس شخص کے دل میں کہ جس انسان کے دل کے اندر بیماری ہو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی مرد گناہ کرتا ہے دیکھیں، اور اس گناہ کا سبب کوئی عورت ہے، تو عورت اس گناہ میں برابر کی شریک ہے اس کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر سب سے پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا عورتوں کے ساتھ کہ اگر تمہارا واسطہ کسی غیر محرم سے پڑتا ہے، کسی بھی مرد کے ساتھ تم بات کرتی ہو، تو اپنے بات کے اندر تم اتار اور چڑھاؤ پیدا نہ کرو، اپنے بات کے اندر تم نرمی پیدا نہ کرو، یعنی تم اس انداز سے تم اپنا لہجہ نہ اپناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس بات کرنے کی وجہ سے کسی غیر محرم مرد کے دل کے اندر کیا پیدا ہو نہ جائے؟ ہرس، مائل پیدا نہ ہو جائے، یعنی وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے۔ آج کل تو بطور خاص اس چیز کو یعنی اللہ معاف کرے، ہم مسلمان عورتیں جو ہے اس کو اپناتے ہیں، اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں حسن اخلاق کا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ قرآن کی واضح مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پر خرید و فروخت کے وقت پر بہت اچھے انداز سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی حسن اخلاق ہمارے لیے پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا سبب ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والی عورتوں کو سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ اگر تم جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرو تو اس طریقے سے کرو کہ تمہارے آواز کے اندر، تمہارے لہجے کے اندر نرمی والا لہجہ نہ ہو، مائل کرنے والا لہجہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس طریقے سے بات کرنے سے کسی اجنبی کے دل میں تمہارے لیے حرص پیدا نہ ہو جائے۔ اور حکم دیا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر تمہیں بات کرنی بھی پڑے تو تم اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی شریعت کے موافق بات کرو،
اچھی طریقے سے ضرور بات کرو، لیکن بات کے اندر تم نرمی پیدا نہ کرو۔ تو یہاں پر سے دیکھیے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ غیر محرم سے، غیر مرد سے عورت کے لیے بات کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت اگر ہمیں بات کرنی پڑے تو ہم بات کر سکتے ہیں، بات کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بات کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ تم جب بات کرو تو اس طریقے سے بات کرو کہ تمہاری بات کے اندر، یعنی تمہارے لہجے کے اندر، تمہاری آواز کے اندر کیا نہ ہو، نرمی نہ ہو، کہ اس کے ذریعے سے وہ شخص جو ہے وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو۔ دوسرا حکم دے دیا اللہ پاک نے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر رہو۔ حکم تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن خطاب قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو ہے، کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور حکم دے دیا کہ اگر تمہیں نکلنا بھی پڑے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے ضرورت کی حد تک نکلنا بھی پڑتا ہے، اگر تمہیں نکلنا بھی پڑے تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو تم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو۔ اب اس کو سمجھے ذرا اچھی طریقے سے۔ زمانہ جاہلیت میں دیکھیے دو زمانے آتے تھے اس ٹائم۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اللہ کے پیغمبر کے وقت تک تھا، یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جو زمانہ تھا بیچ میں، وہ تمام وقت زمانہ جاہلیت شمار کیا جاتا تھا۔ اب اس وقت عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ اس طریقے سے، یعنی وہ قمیص پہنتی تھی کہ ان سائڈوں پہ، دونوں سائڈوں پہ کہتی سلائی نہیں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور بس ایک کپڑا نما جس طرح نہیں ہوتا اس طریقے سے پہن لیتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے سائڈوں سے وہ ننگی ہوتی تھی، نظر آتی تھی، دونوں سائڈوں سے ان کا جسم نظر آتا تھا۔ یا تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو، اول تو نکلو ہی نہ، لیکن اگر ضرورت کے حد تک تمہیں گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑے تو تم اس طرح لباس پہنو کہ اس سے تمہاری زینت کی جو جگہ ہیں وہ ظاہر نہ ہو۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت الاولی، تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جاہلیت اولی سے مراد وہ دور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ کا ٹائم تھا، سب سے پہلا ٹائم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک، یعنی جو ٹائم تھا نا، اس کو کہتے ہیں جاہلیت اولی۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ دو فرقوں میں بٹی ہے۔ ایک فرقہ، ایک جماعت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ تھا، کہتے جو جا کر جنگلوں میں آباد ہو گیا تھا، اور ایک فرقہ، ایک جماعت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تھی جو میدانی علاقوں میں رہتے تھے۔ کچھ لوگ یعنی پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتے تھے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، کہتے جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی جو عورتیں تھیں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ان کے مرد جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں تھے۔ لیکن جو جنگلی علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے، پہاڑوں کی طرف رہتے تھے، ان کے مرد بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے، ان کی جو عورتیں تھیں نا وہ خوبصورت نہیں تھی، بدصورت تھی۔ لیکن بہرحال وہ اپنا ٹائم گزار رہے تھے پھر بھی۔ اب ایک دن شیطان نے کیا کیا، بے حیائی اس وقت بھی نہیں تھی۔ شیطان نے یہ سوچا کہ جو خوبصورت مرد ہیں ان کو خوبصورت عورتوں کا راستہ مجھے دکھانا چاہیے تاکہ یہ بے حیائی میں مبتلا ہو، زنا، بدکاری میں، زنا میں مبتلا ہو جائے۔ تو کہتے شیطان نے اپنا روپ بدل کر جو میدانی علاقہ ہے وہاں پر جو علاقے کا یعنی کوئی شخص تھا، امیر ترین بندہ تھا، اس کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میرا مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اپنے پاس نوکر رکھ لے۔ تو بس اس نے رکھ لیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو میں اپنے کام کے لیے تمہیں رکھ لیتا ہوں۔ تو کہتے شیطان اس کے پاس نوکر بن کے رہا۔ اب اس شیطان نے کیا کیا، اس کا مطلب تو کچھ اور تھا، مقصد تو کچھ اور تھا، کام بھی کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی بانسری بنائی اور اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے پہلے لوگوں نے ظاہری باتیں کبھی آواز اس طرح سنی نہیں تھی۔ یہ جو میوزک ہے، یہ جو گانے ہیں، پہلے وقت میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، آلات ہی نہیں ہوتی تھی، چیزیں ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو بانسری بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے بتائے؟ شیطان نے بنائی ہے۔
اور اسی چیز کی وضاحت ہمیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو شیطان نے جب بانسری بنائی، اور وہ بانسری جب اس نے یعنی بجانا شروع کر دی، وہ یعنی اس سے ایک سریلی آواز ظاہری بات ہے نکلنا شروع ہو گئی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہتے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی عجیب سی آواز ہے، اس سے پہلے تو ہم نے ایسی آواز کبھی بھی نہیں سنی۔ ظاہری بات ہے انسان کا دل ہمیشہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے، فحاشی کی طرف جاتا ہے، جیسے آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ بھئی کہاں سے روح کی غذا ہے؟ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، یا پھر مطلب یہ جو موسیقی ہے یہ روح کی غذا ہے؟ اور اس کو سنتے ہوئے اگر انسان اپنی کیفیات محسوس کرے تو ہمیں مزہ بھی آتا ہے، ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے ظاہری بات ہے پہلی دفعہ وہ بانسری کی آواز سنی تو انہیں بھی بہت اچھا لگا، تو کہتے سارے کے سارے لوگ آ کر نا وہاں جمع ہو گئے شیطان کے پاس۔ شیطان نے بھی بڑے سر کے ساتھ جو بانسری تھی وہ بجائی۔ تو اس کے بعد کہتے شیطان نے ایک دن مخصوص رکھا کہ اس دن پورا مجمع جمع ہوگا تو پھر تم لوگ بانسری کی آواز سن سکو گے۔ اب وہ بانسری جو تھی اس کا طریقہ کار جو تھا وہ شیطان ہی کو آتا تھا، کسی اور کو تو نہیں آتا تھا۔ تو اسی طرح لوگ یعنی انہوں نے ایک مخصوص دن رکھا، مہینے میں ایک خاص دن رکھا، اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ شرکت کرتے تھے اور وہ بانسری کی آواز کو سنتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگا کہ مرد اور عورتیں بند سور کراتے تھے، اور ظاہری بات ہے وہ کچھ آواز سننے سے ایک دوسرے کی طرف وہ مائل بھی ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پہنچتے پہنچتے ان پہاڑی لوگوں تک بھی پہنچ گئی جن سے کافی حد تک دور۔ ان میں سے کہتے ایک مرد آیا اور انہوں نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ ایک تو بانسری کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اوپر سے اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس تو عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، تو اس نے جا کر اپنے اور لوگوں کو بتلا دیا۔ تو اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ یہاں پر آتے گئے، اور جس دن وہ دن ہوتا تھا اجتماع کا دن، تو اس میں کہتے وہ پہاڑی مرد بھی آتے تھے، وہ بھی خوبصورت ہیں، یہاں کی عورتیں بھی خوبصورت تھی، پھر بن سور کر بھی آتے تھے، زینت کا اختیار کر کے آتے تھے۔ تو ہوتے ہوتے یہ چیزیں جو ہے یہ فحاشی کا اڈا بن گئی، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ زنا، ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے مطلب ہر ایک سے یعنی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، آسان لفظوں میں یہی کہوں گی۔ تو قرآن پاک نے تمام انسانیت کو اس سے منع کیا ہے، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں پر رحم کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان چلو جیسے بھی ہے، میں خلاف بات تو نہیں کروں گی کسی کے، لیکن اس نے بھی اسی طرح کے مجمع سجا کے رکھے تھے۔ آپ سب کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ میوزک بجتا تھا، مرد اور عورتیں آ کے شرکت کرتے تھے، حالانکہ یہ تمام شیطانی افعال ہیں۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی یعنی مطلب حکم دیا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم زینت اختیار نہ کرو وہ زینت جو جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی؟ اختیار کرتی تھی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ بے حیائی کو ختم کرنے والی چیز جو ہے نا وہ نماز ہے، کہ نماز کی پابندی کرو۔ اسی چیز کو قرآن پاک نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن المنکر والفحشاء، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بے حیائی سے بچو، تم برائی سے بچو، تم گناہ سے بچو، تو شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ تم نماز کی پابندی کرو۔ اسی چیز کو یہاں پر رب کریم نے واضح کیا ہے کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اے بھی نبی کی بیویوں، صرف نبی کی بیویاں نہیں، میں نے آپ سے کہا وہ پاک عورتیں ہیں، تمام انسانیت، تمام عورتوں کا خطاب ہے کہ بے حیائی سے بچنے کے لیے تمہارے پاس واحد ہتھیار جو ہے وہ نماز ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، ہمیشہ کیا کرو؟ نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے تو رب کریم تمہیں بے حیائی سے پناہ عطا فرمائے گے۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ اگر تمہارے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے راستے میں تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ پاک تمہیں بے حیائی سے روکیں گے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اس لیے کہ اللہ تو چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک تمہاری گندگی کو دور کرے، اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی طریقے سے پاک کرنا۔ تو الفاظ کو سمجھیے گا، دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں گناہوں کو پلیدی کے ساتھ، گندگی کے ساتھ تشبیہ دے،
کہ جب تمہارا جسم گندا ہوتا ہے، اس پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، تو تم پانی کے ذریعے سے اس گندگی کو کیا کرتے ہو؟ دھوتے ہو۔ تو اسی طرح اگر تم گناہ سے رک جاؤ گے، خاص طور پر بے حیائی، جس کا ذکر دیکھیں قرآن پاک بار بار کر رہا ہے، بے حیائی سے اگر تم رک جاؤ گے، خاص طور پر خطاب عورتوں کا ہے کہ اگر تم بے حیائی سے رک جاؤ گی تو اللہ پاک تمہارے ایمان اور تمہارے دل کو پاکیزہ کرے گے، اللہ پاک تمہارے اندر یعنی پاکی پیدا کریں گے۔ تو اس کو ربط کو سمجھے گا ذرا، دیکھیں قرآن نے تو ہر بات میں بہت ربط جوڑی ہے۔ خطاب عورتوں ہی کو کیوں ہے پاکی کا، یعنی بے حیائی سے بچنے کا؟ مردوں کو بھی ہونا چاہیے، اللہ پاک نے بطور خاص عورتوں کو یہ خطاب کیوں دیا؟ تو دیکھیں میری بہنوں، عورت جو ہے نا، یہ نسل کا ذریعہ ہے، اولاد کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم پاک ہوں گے گناہوں سے تو اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا کر، ہماری اولادوں کے اندر یہ چیز خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر گناہوں کی گندگی ہوگی، ناپاکی ہوگی، تو کبھی بھی یہ امید نہ رکھیں کہ ہم سے اچھے بچے پیدا ہو جائیں گے یا ہماری اولاد اچھی ہوگی۔ ظاہری بات ہے، ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، اسی طرح ماں کا جو پیٹ ہے وہ بچے کی پرورش، روحانی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ عورتیں جو کچھ کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے بطور خاص عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم بے حیائی سے رک جاؤ گی تو اللہ تمہاری اولادوں کو بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ بنا دیں گے، وہ بھی بے حیائی سے رک جائیں گے۔ تو اسی طرح نسل پاک ہوگی، اسی طریقے سے ظاہری بات خاندان پاک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، نافرمانی ہے، اس کی مثال رجسا، گندگی کی طرح ہے۔ کہ جس طرح اپنے جسم پر تم گندگی مطلب برداشت نہیں کر سکتے، اس کو فوراً غسل کے ذریعے سے، نہانے کے ذریعے سے پاک کرتے ہو، تو اسی طرح یہ بے حیائی، یہ گناہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، نافرمانیاں، یہ انسان کی روح کی گندگی ہے۔ اس سے ہمارے روح کیا ہو جاتے ہیں؟ گندے ہو جاتے ہیں۔ اور روح کی پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور استغفار کرے۔ تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ پاک قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم عورتوں کا مجمع ہے، اللہ پاک ان تمام احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک دو حدیثیں پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، فی الوتر، طاق راتوں میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، من العشر الاواخر، آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم باقاعدہ اہتمام کرو اس کے لیے۔ عن انس، روایت ہے انس سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، فی کبکبۃ من الملائکہ، ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ، یصلون علی کل عبد قائم، اور وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو نماز میں کھڑا ہو، او قاعدا، یا بیٹھا ہو، یذکر اللہ عز وجل، اور وہ ذکر کر رہا ہو، کس کا بتائیں؟ اللہ رب العزت کا۔ لیلۃ القدر کی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ اس میں آسمان سے بہت زیادہ فرشتے جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، اور جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عن عائشہ، روایت عائشہ سے، قالت فرماتی ہے کہ قلت، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت، اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے یا مجھے مل جائے لیلۃ القدر کی رات، ما اقول فیہا،
تو میں اس وقت اللہ سے کون سی دعا مانگوں، یعنی کیا مانگو اللہ پاک سے؟ قالا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، اے عائشہ تم اللہ سے مانگو، اللہم انکا عفو کریم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت ہی یعنی کریم ہے، تحب العفو، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، فاعف عنی، اللہ تو مجھے بھی کیا کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ تو معاف کرنے کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت شدہ دعا ہے۔ اس کا اہتمام دیکھیے، ویسے تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مطلب طاق راتوں میں اس کا وہ کرے، خصوصی طور پر اہتمام کرے اس دعا کا، لیکن پورے رمضان میں اس دعا کو مانگنے کی کوشش کیا کرے، کم سے کم 10 دفعہ 20 دفعہ یہ دعا لازمی مانگا کرے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا کریم، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہم سب کو بھی کیا کر دے، معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔